بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کلپ نمبر 83 یعنی 82 ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 اور 188 187 اور 188 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ ترجمہ: تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا، تو اب ان سے ہم بستری کر لو، اور جو اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے اسے طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر سے سفیدی یعنی صبح کا ڈورا سیاہی یعنی رات کے ڈورے سے ممتاز ہو جائے، واضح ہو جائے، پھر رات آنے تک روزوں کو پورا کرو، اور عورتوں سے ہم بستری نہ کرو جب کہ تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو ان کے پاس نہ جاؤ۔ اللہ یوں ہی لوگوں کے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سب سے پہلے تو شوہر اور بیوی کے آپس میں فزیکل ریلیشن شپ کو بیان کیا، دوسرا کوشش اور تقدیر کے مسئلے کو بیان فرمایا، تیسرا اللہ تعالیٰ نے مرد عورت کو ایک دوسرے کا لباس فرمایا، چوتھا سحری کا وقت اور سحری کے وقت کے کھانے پینے کا ذکر کیا، پانچواں اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا، چھٹی چیز جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے مقامات بیان فرمائے ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو ہمیں غور سے دیکھنا چاہیے اور ان پر دیکھنا چاہیے کہ کس انداز سے ہمیں ان کو لے کر چلنا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم میں چیزیں آتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا سب سے پہلے شان نزول دیکھتے ہیں۔ شان نزول یہ ہے کہ اسلام کے شروع میں افطار کے بعد کھانا پینا اور اپنی بیویوں کے ساتھ جماع کرنا یعنی ہم بستری کرنا نماز عشاء تک حلال نہ تھا۔ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے کے بعد یہ سب چیزیں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یوں ہی سونے کے بعد بھی یہ چیزیں، یعنی اگر کوئی بندہ سو گیا ہے تھکا ہوا یا بھوک کی وجہ سے یا بی پی لو ہونے کی وجہ سے، تو اگر سو گیا ہے تو پھر بھی یہ ساری چیزیں یعنی کھانا پینا اور جماع کرنا حرام تھا، اگرچہ ابھی عشاء کا وقت شروع نہ ہوا ہو۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ہم بستری کا فعل سرزد ہو گیا۔ اس پر وہ حضرات شرمندہ ہوئے اور بارگاہ رسالت مآب میں صورتحال عرض کی، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیر جلالین تفسیر ساوی کے اندر موجود ہے، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 اور 57 پر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ اتار کر فرما دیا کہ آئندہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے رہے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا اور آئندہ کے لیے اجازت بھی عطا فرما دی۔ آیت میں خیانت سے وہ ہم بستری مراد ہے جو اجازت سے پہلے رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی، اور خیانت سے مراد جو ہے کسی اور طرح کا گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں یہ تو فرما دیا کہ آپ لوگوں کو اجازت ہے، لہٰذا یہ تقوی کا معیار اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور
تقوی اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا اعلیٰ ترین معیار ہے۔ اس معیار تقوی کا تقاضا ہے کہ انسان تمام نفسانی خواہشات کی نفی کر دے، حتیٰ کہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائے، تاکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنی راتوں کو اپنے رب پر قربان کر دے۔ لیکن اس معیار پر صرف چند شہ سوار ہی پورا اتر سکتے ہیں۔ چنانچہ عامۃ الناس، عام لوگوں کا، انسانوں کا، مسلمانوں کا خیال کرتے ہوئے ہمارے مہربان رب نے رمضان کی راتوں میں بھی میاں بیوی کے درمیان خصوصی تعلقات کی اجازت عطا فرما دی۔ چنانچہ یہ پہلے احکام کی منسوخی نہیں بلکہ یہ ایک رعایت ہے۔ اعلیٰ ترین معیار یہی ہے کہ میاں بیوی رمضان شریف کے شب و روز اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ ہاں، اگر اس کے باوجود بھی ایک دوسرے سے پیار اور محبت کا جذبہ ابھر رہا ہے تو رمضان المبارک میں شوہر اور بیوی کا آپس میں خصوصی تعلقات قائم کرنا اور فزیکل ریلیشن شپ قائم کرنا بھی 70 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ جیسے کہ رمضان مبارک میں دیگر چیزیں ثواب ہیں، اسی طرح ہسبینڈ اینڈ وائف کا آپس میں ملنا، جماع کرنا، مباشرت کرنا، یا پھر خصوصی تعلقات قائم کرنا، یا پھر ہم بستری کرنا، یہ سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کھل کر بیان کیے جا رہے ہیں کیونکہ رب نے بیان کر دیے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہ صرف جائز ہے بلکہ ثواب ہے، اور صرف 1 گنا ثواب نہیں بلکہ 70 گنا ثواب ہے۔ لہٰذا اگر کوئی اس طرح شوہر اور بیوی آپس میں ملتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں، ایون ناپسندیدہ بھی نہیں، ایون مکروہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ آج بھی ڈرتے رہتے ہیں، انہیں ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ انہیں اپنے نفس کو قابو رکھنے کے لیے، اللہ کی عبادت میں یکسوئی پیدا کرنے کے لیے، جیسا کہ آج کے دور میں سوشل میڈیا لے لیں، الیکٹرانک میڈیا لے لیں، ڈراماز لے لیں، آپ کا یعنی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو انسان کے سوچ کو پراگندہ کر سکتی ہیں۔ تو سوچ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہے تو بالکل بھی کوئی حرج والی بات نہیں اور 100% جائز ہے۔ اگلی بات، کوشش اور تقدیر کا مسئلہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، اس آیت مبارکہ میں، یعنی اور تلاش کرو جو تمہارے لیے اللہ لکھ چکا ہے۔ تو تقدیر کو سمجھنے کے لیے نہایت قابل غور نکتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقدیر لکھا جا چکا ہے، یا تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے، لیکن حکم اس کی تلاش کا بھی ہے، یعنی تقدیر کو پانے کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ دراصل بندے کی کوشش سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے مہربان رب کا ہمیں عزت دینے کا ایک طریقہ ہے کہ اپنی رضا میں وہ ہماری ادنا سی محنت شامل فرما دیتا ہے۔ اس کی عمدہ اور خوبصورت مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صحرا میں چشموں والا معجزہ ہے۔ دعا کی کہ رب تعالی ہمیں پانی عطا فرما، حکم ہوا اے موسیٰ اپنے عصا کو پہاڑ پر مارو، اور جو ہی انہوں نے ایسا کیا اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر 12 چشمے جاری فرما دیے۔ یہاں عصا کا مارنا اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے حکم کو واضح کرتا ہے، ورنہ ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہے، چونکہ وہ چاہتا ہے کہ کوشش کی جائے تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ تقویٰ کا کوئی اور معنی سمجھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ تقویٰ یہی ہے کہ تم کوشش کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرو تو وہ ضرور کوشش کے بعد عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے لکھ چکا ہے۔ تو یہ مسئلہ تقدیر اور اسباب کی ضرورت کو بھی واضح کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی قسمت لکھ دی ہے، لیکن تقدیر کی تلاش محنت سے کرنا بندے کے فرائض میں شامل ہے۔ فرائض سے مراد جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے، اسی طرح جو ہے وہ تقدیر کی جو تلاش ہے یا تقدیر کا جو فیصلہ ہے اس کے لیے محنت کرنا بھی فرض ہے۔ مثلا زمین کی تقدیر فصل اگانا ہے، لیکن کسان کے لیے فرض ہے کہ وہ اس میں ہل چلائے اور بیج ڈالے اور فصل کی حفاظت کے لیے محنت کرتا رہے، یعنی کہ تقدیر میں لکھے کو پانے کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی ہے۔ اس لیے تقدیر پر ہاتھ باؤں باندھ کر بیٹھ جانا توکل نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نفی ہے اور نافرمانی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کے لیے لباس ہو۔ اوہ کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے شاہ فرما دی، فرمایا کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، شوہر اپنی بیوی کے لیے، بیوی اپنے شوہر کے لیے لباس ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے کو واضح کرنے کے لیے جو استعارہ استعمال کیا ہے وہ لاجواب ہے، وہ بے مثال ہے،
اس جیسی کوئی مثال نہیں ملتی دنیا میں محبت کو ظاہر کرنے کے لیے، دنیا کی کوئی اور مثال اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہارے لیے لباس کے درجے میں ہیں، بمنزلہ ہی لباس ہے، اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ سبحان اللہ۔ لباس انسان کے لیے زینت، باعث سکون، موسمی اثرات سے حفاظت اور جسم کے عیبوں کو پردہ دینے کا کام کرتا ہے۔ عورت اور مرد کے آپس کے جو رشتے کو بھی انہی لوازمات پر قائم ہونا چاہیے۔ وہ ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہیں، باہمی حفاظت اور پردہ پوشی کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں رات کے لیے بھی لباس کا استعارہ استعمال کیا گیا ہے، جیسے رات باعث آرام و سکون ہے اور پردہ پوشی کرنے والی ہے، اسی طرح میاں بیوی بھی وہی اچھے ہیں جو ایک دوسرے کے لیے باعث آرام و سکون و حفاظت ہوں اور ایک دوسرے کے عیبوں پر پردہ پوشی کرنے والے ہوں۔ اس لحاظ سے دونوں کے حقوق برابر ہیں اور دونوں پر فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کی کمزوریوں کو چھپائیں، اپنے گھر کے راز باہر نہ نکالیں اور ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کریں، ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کریں اور آپس میں سکون اور آرام کا سبب بنیں۔ یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی آیت مبارکہ کے اندر اعتکاف کی بات بھی بیان فرمائی ہے۔ تو اعتکاف کرنے والے کے بارے میں ایک شرعی مسئلہ بیان ہوا ہے، اسی مناسبت سے یہاں اعتکاف کے حوالے سے چند مسائل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، یہ حدیث صحیح البخاری کی ہے اور حدیث نمبر 2026 ہے۔ حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا اور آپ کو وفات دی اور آپ واصل باللہ ہوئے، اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ ایک اور حدیث پاک ہے، یہ حدیث مبارکہ صحیح المسلم کے اندر ہے اور یہ حدیث نمبر 1167 ہے، 67۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، پھر ایک ترکی خیمہ میں رمضان کے درمیانی عشرے میں اعتکاف کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام کو ترکی لباس اور ترکی خیمہ بڑا پسند تھا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ترکوں کی جو چیزیں پسندیدہ اور اسلامک ہوں ہم انہیں ضرور اڈاپٹ کریں اور استعمال کریں، یہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ترکی خیمہ میں اعتکاف فرمایا جس کے دروازے پر چٹائی لگی ہوئی تھی، آپ نے اپنے ہاتھ سے وہ چٹائی ہٹائی اور خیمہ کے ایک کونے میں کر دی، پھر خیمے سے سر انور باہر نکالا اور لوگوں سے فرمایا، میں اس رات یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پہلے عشرے کا اعتکاف کیا کرتا تھا، پھر میں درمیانی عشرہ میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس کوئی فرشتہ آیا تو میری طرف وحی کی گئی کہ یہ آخری عشرے میں ہے، تم میں سے جس کو پسند ہو تو وہ اعتکاف کرے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اعتکاف کیا۔ اس اعتکاف پر بہت سارے ثواب بھی ہیں اور اس ثواب پر حدیث پاک ہے، یہ حدیث مبارکہ معجم الاوسط کے اندر ہے اور حدیث نمبر 8326 ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایک دن کا اعتکاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا۔ اور خندق کہتے ہیں اگر 2 جگہیں ہیں یعنی 2 روڈز ہیں تو ان دونوں کے بیچ میں بہت بڑا گڑھا کھودنا اور اتنا گہرا کھودنا گڑھا کہ وہ دوسری طرف جو انسان ہے وہ جو ایک طرف انسان ہے وہ دوسری طرف آسانی سے نہ جا سکے، اگر اسے جانا پڑے تو راستہ بدل کر آئے، اسے خندق کہتے ہیں۔ تو فرمایا وہ 3 خندقیں حائل کرے گا، اور وہ کتنی ہوں گی؟ فرمایا ہر خندق مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ دور ہوگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رب کائنات ایک بار اعتکاف کرنے والے کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک 3 مرتبہ اگر آپ اس روئے زمین کو کر لیں تو پھر بھی جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے کہ جہنم کے قریب نہیں آنے دیتا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تعالیٰ اسے انسان کو، مسلمان کو، اعتکاف کرنے والے کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے، شعب الایمان حدیث کی کتاب کا نام ہے اور حدیث نمبر 3966 ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اعتکاف کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 188 فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں رشوت اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آج کل آپ اندازہ کر لیں کہ کس انداز سے ہم ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں۔ ناحق مال ہڑپ کرنے کا ایک عام طریقہ رشوت دے کر حکومتی اثر و رسوخ سے دوسروں کے مال اور جائیداد اور حقوق پر قبضہ کرنا ہے، یا اختیارات کے ناجائز استعمال سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے آخری حصہ میں اس بات کی سختی سے مذمت کی گئی اور منع فرما دیا، اس لیے کہ حاکموں اور ججوں اور عدالتوں پر دوسرے لوگوں کے حقوق کو غصب کرنے کے لیے خرچ کرنا بالکل حرام ہے۔ رشوت دینا جرم ہے، لیکن رشوت لینا اس سے بھی بڑا جرم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کی کتاب ہے الترغیب والترہیب، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 194، اس پر حدیث پاک ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اگر حاکم یا جج انجانے سے بھی کوئی مال و دولت، جائیداد وغیرہ کسی کو ناحق بخش دیتا یا غلط فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر بھی وہ حرام ہی رہے گا، اور یہ حرام نسلوں تک چلتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا ازالہ نہ کر دیا جائے۔ اگر حاکم جان بوجھ کر حقدار کو حق نہیں دیتا تو وہ خود سب سے بڑا مجرم ہوگا۔ البتہ انجانے میں اگر کسی کا حق کھایا گیا تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والا ہے۔ لہذا اپنے مال کا غلط استعمال اور دوسروں کا مال غلط طریقوں سے ہڑپ کر جانا ہر سوسائٹی کا بہت برا ناصور ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات ان حرام خوروں میں نام نہاد سیاسی لوگ اور قانونی لوگ اور مذہبی لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں، جو ایسے گھناؤنے جرم کا تو خیال نہیں کرتے، لیکن بے فائدہ رسم و رواج اور غیر اہم مذہبی بحثوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حلال خور بنائے اور حرام خوری سے محفوظ فرمائے۔ اور اس آیت مبارکہ سے یہ بھی پتہ چلا کہ جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی وکالت کرنا، جھوٹے مقدمہ کی پیروی اور کوشش کی اجرتیں لینا یہ حرام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حلال اپنانا اور اس پر عمل کرنا نصیب کرے اور حرام سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔